اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج آپ کو جنات کے متعلق آج باب نمبر 2 قسط پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جنات کی پیدائش ابتدائی پیدائش۔ تو عبداللہ بن عمیر بن آلاس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی اولاد کو آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا۔ جنات جن جو زمین میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جن زمین میں سکونیت رکھتے ہیں یہاں تک کہ مقیم تھے، اور فرشتے آسمان پر سکونیت رکھتے تھے وہاں کے مقیم تھے، پھر ہر آسمان کے لیے اپنے فرشتے ہوتے ہیں اور ہر آسمان والوں کے لیے اپنی نماز، اپنی تسبیح، اپنی ہی دعا ہوتی ہے۔ پھر جو اوپر آسمان ہوتا ہے اس کے رہنے والوں کی عبادت، دعائیں، نمازیں، تسبیحات نیچے والے آسمان والوں کی نسبت مقدار میں زیادہ ہوتی ہیں، تو ملائکہ آسمان میں آباد رہتے ہیں اور جن زمین میں۔ بعض روایت میں ہے کہ جنہوں نے زمین کو 2000 سال پہلے آباد کر رکھا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ 40 سال تک آباد رکھا۔ ابو الجن حضرت اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنام کو پیدا کیا، اور ابو الجن یعنی جنوں کا باپ تھا، اور اسے آگ کی لپیٹ یعنی شعلوں سے پیدا کیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کوئی خواہش بتائیں، اس نے میری خواہش ہے کہ ہم دیکھ سکیں ان کو، کوئی ہمیں نہ دیکھ سکے، تو ہم مٹی پر غالب ہو سکیں، ہمارے بوڑھے جوان ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کر دی، یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے جب تک مر نہیں جاتے۔ زمین میں غالب رہیں گے اور ان کا بوڑھا مرے گا نہیں جب تک جوان نہ ہو جائے، یعنی ایک لڑکے کی طرح وہ سخت بڑھاپے کو نہیں پہنچتا، جوان ہی رہتا ہے۔ یہ جنات جو ہیں وہ جوان رہتے ہیں، بوڑھے نہیں ہوتے۔ آدم علیہ السلام کی خواہش، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اپنی خواہش بنائی کہ آپ نے جبل پہاڑ یعنی اولاد کی خواہش کی۔ ممکن ہے کہ جہاں جنت مراد ہو، تو یہ کلمہ طور پر لکھا ہوا نہیں ہے۔ جنات کی زمین میں آبادی اور سرکشیاں۔ حضرت اسحاق نے، جوہر اور عثمان نے اپنی سند میں یہ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا اور ان کی زمین انہیں زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے یہاں تک کہ طویل زمانہ گزر گیا اور انہیں اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی، خون بہایا، اور ان کے ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ ابن عباس ایک جگہ روایت کرتے ہیں کہ بادشاہ ہی نبی تھا، دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ رسول تھا، انہوں نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف نیچے آسمان پر سماوی دنیا میں فرشتوں کا لشکر بھیجا، اور اس لشکر نے جنات کے لشکر سے کہا کہ اقت مر۔ ابلیس کے لشکر آگے تھا اور اس کا رئیس تھا، اس کی وجہ سے یہ بات راہوں میں حل ہو گئی۔ ابلیس ابو الجن تھا، جسے حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے لیے والد تھے، اسی طرح ابلیس بھی جنوں کا والد ہے۔ ان کے پاس 4000 لشکری تھا۔ وہ اترا اور انہوں نے جنوں کی اولاد کو زمین میں مٹا دیا، وہاں سے جلا کر
جلا وطن کر دیا اور سمندروں اور جزیروں تک محدود کر دیا۔ ابلیس اس لشکر زمین میں ٹھہرا رہا، یہ کام نہیں ذرا ہلکا لگا انہوں نے وہاں سے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جب حبیب ابن ثاقب نے یا کسی اور سے روایت کی ہے کہ ابلیس اس لشکر سے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 سال پہلے زمین میں اقتدار پسند اختیار کی۔ ناظرین، یہ میں نے آج دوسری قسط جو جنات کے متعلق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ناظرین، اگر میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ یہ روحانی تجلی چینل کی ایک نئی کاوش ہے کہ جنات اور انسان۔ تو ناظرین، آج یہ دوسری قسط ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ پسند آئے گی اور آپ اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام۔